چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آج روانہ ہوگا۔ چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن ICube قمر کو بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ڈاکٹر خرم خورشید نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خلائی مشن آج 3 مئی کو دن 12:50 پر بھیجا جائے گا۔ یہ مشن چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا جانا ہے۔ سیٹلائٹ ICube قمر کی لانچ کو ویب سائٹ سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافہ متوقع۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 12% تک اضافہ متوقع ہے۔ گریڈ 1 سے 15 کے ریٹائرڈ ملازمین بشمول EOBI پینشن میں 15% اضافہ متوقع ہے۔ البتہ اس بار گریڈ 16 سے 22 کی مراحت میں کمی اور تنخواہوں میں معمولی اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کی سفارشات کے مطابق حتمی فیصلے کا اعلان حکومت کرے گی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے IMF مشن کی آمد سے قبل رواں ماہ کے وسط تک بجٹ اہداف پر کام مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، گرین ٹیکنالوجیز کی آگہی میں میڈیا کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں صحافیوں کو اپنا کام کرنے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ صحافیوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ بلا خوف رپورٹنگ کر سکیں، جبکہ آصف علی زرداری نے میڈیا کو قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ذمہ دارانہ اور درست رپورٹنگ کرے۔ میڈیا کو جعلی خبروں کے سدباب اور اخلاقی اقدار کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل خطرے میں، الیکشن کمیشن نے پارٹی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو بطور پارٹی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے مراسلے سے تحریک انصاف کے حالیہ انتخابات پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی انتخابات کے بغیر جنرل کونسل، مرکزی مجلس عامہ کے انتخابات اور اجلاسوں پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 5 سال سے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو مختلف پارٹی تنظیمیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ امارات میں طوفانی بارشیں، دبئی اور شارجہ کے لیے فضائی آپریشن شدید متاثر۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارشوں کے باعث دبئی اور شارجہ کے لیے فضائی آپریشن شدید متاثر۔ PIA سمیت دیگر ایئر لائنز نے UAE کے لیے فضائی آپریشن تاحکم ثانی معطل کر دیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے متحدہ عرب امارات کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے سفری ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔